سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مسلمانوں کی صرف دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، عید اور بقرعید۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، حسنین کے زمانے میں یہی عیدیں تھیں۔ مگر ان کے وہاں عیدیں کتنی ہیں؟ تو نہیں ہیں۔ ان کے وہاں عید ظہرہ بھی ہے، ان کے وہاں عید مباہلہ بھی ہے، ان کے وہاں عید غدیر بھی ہے۔ اسلام مکمل ہو چکا، دین مکمل ہو چکا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، اس زمانے میں یہ عیدیں نہیں تھی، یہ سب بعد میں بڑھائی ہوئی ہیں نہیں۔ قرآن کی جو وہ آیت ہے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی اور مذہب اسلام تمہارے لیے پسند کیا۔ قرآن کی یہ آیت ایسی ہے، بڑی زبردست ہے۔ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا رضی اللہ عنہ اور کہنا، آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے، عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ مجھے پتا ہے کب نازل ہوئی تھی، یہ عرفے کے دن نازل ہوئی، اور عرفے کے دن مسلمانوں کی عید پہلے سے ہے، حج اسی دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن نازل ہوئی، اور جمعے کا دن بھی مسلمانوں کی عید پہلے سے ہے، اور ہمارا مذہب آرٹیفیشیل نہیں ہے، جب چاہا اس میں بڑھا دیا اور جب چاہا اس میں گھٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے دو عیدیں مقرر کی ہیں، بس دو ہی عید رہیں گی، ورنہ اسلام میں نامعلوم کتنے ایسے واقعات ہیں، ہر واقعہ عید بن سکتا ہے۔ فتح مکہ کا دن عید کا دن ہوتا، بدر کا دن عید کا دن ہوتا، ایسے نامعلوم کتنے واقعات ہیں۔ لیکن نہ مذہب میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ مذہب میں کچھ گھٹایا۔ اس یہودی کی خواہش تھی کہ عید ہو جائے، یہودی کی خواہش تو پوری نہیں ہوئی۔ یہودیوں کی کوکھ سے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کر لیا؟ عید بنا لی۔ کئی تاریخ کو؟ 18 ذی الحجہ کو۔ کیا نام ہے اس کا؟ عید غدیر۔ کپڑے بھی اس کے اور نماز بھی اس کی، اور مبارکباد بھی اور کھانا بھی اور دعوتیں بھی۔ یہ 18 ذی الحجہ کو عید کیوں ہے؟ جتنی عیدیں بنائی گئی ہیں، یہ ساری عیدیں پتہ ہے کس دن ہے؟ جس دن کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شہادت ہے یا وفات، نبی کی کسی صحابی کی شہادت ہے یا وفات، اسی دن عید ہے۔ کسی کا باپ مر جائے اور دوسرا آدمی اس کے گھر پہ، اس کے ساتھ گھر پہ خوشی منائے اور لڈو اور مٹھائی کھائیں، تو اس کو دوست کہا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ تو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان، حضرت علی کے ساڑھو، کس کے ساڑھو؟ حضرت علی، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے خالو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں نہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، کس میں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، پوری اولاد آدم میں شروع سے لے کے آخر تک عثمان کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا، عثمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ کسی نبی نے اس سے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا سوائے عثمان کے۔ اسی لیے ان کو کہا جاتا ذُو رین۔ 2 بیٹیاں آپ کی ہیں، رقیہ اور ام کلثوم، اور بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ نور نظر، کہتے نہیں کہ آنکھوں کا نور، بیٹی اور بیٹا۔ تو نبی کے 2 نور نظر عقد میں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے ان کو عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں، جب دونوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک کے بعد ایک سے عثمان کا نکاح کرتا رہتا اگر ان کا انتقال ہوتا رہے۔ اتنے اچھے ہیں عثمان، اللہ اکبر۔
وہ حضرت عثمان غنی جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. کتنے مرتبہ؟ 9 مرتبہ. آپ نے فرمایا یہ کنواں پانی کا بیر روما یہودی بیچ رہا ہے, منہ مانگے پیسے لیتا ہے, جو اس کو خرید کر وقف کر دے اس کے لیے جنت. حضرت عثمان غنی نے خریدا اور وقف کر دیا. وہ کنواں آج بھی ہے, اس کا نام ہے بیر روما, اور وہ خشک نہیں ہوا. اس کے ارد گرد بہت سارے باغات, ان باغات کی جتنی آمدنی ہے وہ بینک میں جمع ہوتی ہے, اور بینک کا جو اکاؤنٹ ہے وہ حضرت عثمان ابن عفان کے نام سے آج بھی. جتنے کام ہوتے ہیں رفاہی لوگوں کی خدمت کے لیے, اس کا پیسہ اسی سے دیا جاتا ہے. آج تک وہ نشانی موجود. مسجد نبوی کی پہلی جگہ تو حضرت صدیق اکبر نے خریدی. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی سے جن کا مکان مسجد نبوی کے بغل میں تھا, وہ غریب آدمی تھے, آپ نے فرمایا تم اپنا مکان دے دو مسجد کی تعمیر میں, اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں پیسہ نہیں دیں گے, اس کے بدلے میں اس کی قیمت میں ہم تمہیں کیا دیں گے؟ بولو, جنت. جنت کے بدلے میں یہ مکان دے دو. غریب صحابی تھے, کوئی مکان نہیں تھا, گزارے کا سامان نہیں تھا, انہوں نے معذرت کر لی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ دو مسجد میں, حضور کی مسجد ہے, کسی مسجد میں بغیر کسی کی رضامندی کے اس کی زمین کو استعمال کرنا جائز نہیں. حضرت عثمان غنی پہنچے ان صاحب کے پاس, کہلے تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے اور مسجد کو مکان کی ضرورت ہے تمہارے, کتنے پیسے؟ انہوں نے بتائے. فوراً وہ سارے پیسے دے دی, حضور کے پاس آئے. اے اللہ کے رسول, یہ سودا اگر ہم کریں, یعنی یہ جگہ اگر ہم مسجد میں دیں تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. حضرت عثمان غنی نے وہ زمین مسجد میں شامل فرمائی. لشکر اسلام کا انتظام کرنا ہے, 30,000 کی فوج, سواری کا انتظام نہیں, بہت دور جانا ہے. اللہ کے نبی کو فکر ہے, مسجد میں آپ اعلان کر رہے ہیں جو اس مشکل گھڑی میں لشکر اسلام کا انتظام کرے اس کے لیے جنت. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. حضور 300 اونٹ میں ساز و سامان کے دوں گا. کتنے؟ 300. پھر آپ نے اعلان فرمایا 30,000 لوگ. پھر اعلان فرمایا کہ 300 اونٹ میں ساز و سامان. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ مطلب بولنے میں بھی آپ کو تکلف ہوتا ہے. 600. پھر تھوڑی دیر پھر اعلان کیا 300. کتنے ہو گئے؟ 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری ہو گئی. ہر مرتبہ حضرت عثمان کھڑے ہو رہے. پھر اعلان کیا آپ نے. کتنے؟ 500 گھوڑے, 1000 اشرفیاں لے کے آئے اور حضور کے دامن میں اڑ لگے. اللہ کے نبی کا چہرہ چمکنے لگا, اور جب چمکتا تھا آپ کا چہرہ تو صحابہ کہتے کان نہا مذہبا, ایسا لگتا تھا جیسے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو, اور آپ ان اشرفیوں کو اچھال رہے تھے یوں. اور آپ نے وہ بات حضرت عثمان کے حق میں فرمائی, کسی کے حق میں نہیں فرمائی. ما ضر لعثمان ما عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے, کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, جو چاہے کرے عثمان. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. دوسرا موقع حضرت عثمان غنی کی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ زمانہ ہے, فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا حضور رخصت ہو چکے دنیا سے, آپ گھوڑے پہ سوار, بڑی تیزی کے ساتھ لگام پکڑ لی. حضور جلدی میں؟ کہا ہاں, عثمان نے صدقہ کیا ہے اور ایک حور سے ان کا نکاح ہونے والا ہے, میں اس میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. یہ حضرت عثمان غنی ہے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے فرمایا جنت کی خوشخبری سنا دو, اور یہ بھی بتاؤ اللہ تمہیں ایک مصیبت میں مبتلا کرے گا, تم کو ظلماً شہید کیا جائے گا, تم حق پر ہوگے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی۔ قریب وفات کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی، فرما بلاؤ۔ کسے بلایا؟ ابو بکر کو؟ فرمایا کہ نہیں۔ عمر کو بلائے؟ فرمایا کہ نہیں۔ علی کو بلائے؟ فرمایا نہیں۔ کہ عثمان کو بلائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عثمان غنی آ گئے۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، اشارے سے، یعنی اتنی بولنے کی تاب نہیں آپ کی، سکت نہیں، قریب سے اشارے کا قریب آ جاؤ۔ حضرت عثمان قریب آ گئے، اتنا قریب آ گئے کہ سر ان کا نبی کے سینے پر تھا اور ان کے کان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب تھے۔ اللہ کے نبی ان سے جو بات کر رہے تھے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ کتنا چھوٹا، فرماتی سنائی نہیں دے رہا تھا، مگر وَاللَّوْنُ عثمان یتغیر، عثمان غنی کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ حضور جو بات کر رہے تھے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا حضرت عثمان غنی کا۔ کیا بات کر رہے تھے حضور کہ لوگ زبردستی تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا، لوگ کہیں گے تم خلافت چھوڑ دو، اگر تم نے خلافت چھوڑی تو تمہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، صبر کرنا عثمان۔ شہادت کا جب موقع ہے، بلوائی لوگ آئے تھے حاجیوں کا لباس پہن کر کے ہیں، اور صحابہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، گھر گھیر لیا، اسی کنویں کا پانی بند کر دیا، مسجد نبوی میں امامت بند کر دی، اور کہاں خلافت چھوڑ دو۔ تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے دروازوں کے اوپر، سب کو قسم دے دی واپس جاؤ۔ صحابہ نے اپنے بچوں کو بھیج دیا کہ ادھر سے کوئی اندر جانے نہ پائے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت قمبر سب کھڑے ہوئے، بلوائی لوگ دیوار پھاند کر اندر پہنچے، اور حضرت عثمان تیار ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ آج مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آج میں روزے سے ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان میرے ساتھ روزہ افطار کرنا، افطار سے پہلے مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ اور پائجامہ پہن لیا، زندگی بھر لنگی، کہیں ایسا نہ جب شہید کیا جائے تو میرا ستر کھل جائے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی تیار ہو کر کے باقاعدہ شہادت کے لیے قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ گئے، قرآن کی تلاوت۔ حالانکہ بہت اچھے حافظ تھے، اتنے اچھے حافظ قرآن تھے، روزانہ ایک قرآن نماز میں ختم کرتے تھے، مگر پھر بھی سامنے قرآن رکھا حضرت عثمان غنی نے۔ کیوں؟ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ جب باغی آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اس قرآن میں ٹھوکر ماری، اور قرآن گھوم کے پھر آ گیا سامنے۔ اور جب حضرت عثمان پر حملہ کیا کہ بسم اللہ، بیوی نے ہاتھ بڑھایا، انگلیاں کٹ گئیں۔ فرمایا قطع اللہ یدیک ورجلیک وادخلک النار، اللہ تیرا ہاتھ کاٹے، تیرے پیر کاٹے، اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس کے پیر کٹے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے آگ ہائے آگ۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عثمان کی بددعا لگ گئی ہے، ہاتھ کٹ چکے، پیر کٹ چکے، جہنم میں جا رہا بات۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، اور خون کے چھینٹے قرآن پر پڑے۔ آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے جس قرآن کے اوپر پڑے ہوئے محفوظ ہے۔ وہ اتنی مظلومیت کے ساتھ 40 دن تک ان کے اوپر پانی بند رہا۔ حضرت عثمان غنی اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ حضرت علی کے ساڑو ہیں، یہ حسنین کریمین کے خالو ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، محسن اعظم ہیں۔ ان کی شہادت ہوئی 18 ذی الحجہ کو، اسی دن عید بنائی جاتی، عید غدیر، اسی دن یہ عید ہے، اسی دن یہ خوشی ہے۔ مگر یہ نہیں کہا کہ یہ خوشی حضرت عثمان کی شہادت کی، یہ کہیں گے تو پھر مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ کہا حضرت علی کی
خلافت کا اعلان ہوا تھا۔ غدیر کے معنی تالاب کے ہیں۔ کہتے ہیں غدیر حج سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام ہے غدیر قم، وہاں پر پہنچے۔ آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں علی اس کے محبوب ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ دنیا میں ایک آدمی بتا دیے وہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہو، حضرت علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا جو علی سے محبت نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی نے محبوبیت کا اعلان کیا تھا، خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا میں نے علی کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ زبردستی گڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت علی سے خود پوچھئے کیا اللہ کے نبی نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا؟ جب حضرت علی شہید کیے گئے زخمی تھے تو کسی نے کہا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، تو حضرت علی نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور سب سے افضل شخص پر اس امت کو متفق کر دیا، وہ ابو بکر صدیق۔ میرے بعد اگر اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا میں بھی کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، اللہ تعالیٰ سب سے افضل شخص پر لوگوں کو متفق کر دے گا۔ اس کا مطلب کیا؟ حضرت علی بتا رہے مجھے خلیفہ اللہ کے نبی نے نہیں بنایا تھا۔ اور حضرت حسن کے بیٹے، کس کے؟ حضرت حسن کے بیٹے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من کنت مولا فعلی مولا میں اللہ کے نبی نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اگر اعلان کرنا ہوتا تو آپ صاف صاف کہہ جاتے لوگوں علی کو میں نے خلیفہ بنایا، ان کی اطاعت کرو، ان کا کہنا مانو۔ آخر اللہ کے نبی نے نماز کا حکم دیا تو صاف صاف، روزے کا حکم دیا تو صاف صاف۔ اگر علی کی خلافت کا حکم ہوتا تو آپ مولا حضرت علی کو نہ کہتے بلکہ خلیفہ کہتے۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا؟ اور اگر آپ نے خلیفہ بنا دیا تھا پھر حضرت علی نے کبھی نہیں کہا حضور نے مجھے خلیفہ بنا دیا تھا، تو اس کا مطلب سب سے زیادہ گنہگار حضرت علی ہوتے۔ جب نبی خلیفہ بنا گئے تو خلیفہ بننا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں سب گڑھی ہوئی ہیں۔ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا نہ تمہارے ساتھ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، نہ معبود میں ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے، اور نہ عبادت کے طریقے میں اتحاد ہو سکتا ہے۔ شہری اتحاد ہو سکتا ہے، مذہبی اتحاد نہیں ہو سکتا۔